الدین الخالص۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس بات کو لے کر حاضر ہوں اس کا تعلق عصر حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ سے ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا تھا کہ قرب قیامت طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے۔ فتنے ایسے پیدا ہوں گے کہ ان فتنوں میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ فتنے ایسے کہ جس کی وجہ سے صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو بسا اوقات کافر ہو جائے گا، یعنی ہر چہال جانب سے ہر طرف سے دین و ایمان پر خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ پیارے رسول نے یہ فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، کہ لوگوں ان فتنوں کے پہلے عمل میں سبقت کرو، جلدی کرو، جو رات کی تاریکی کی طرح جو فتنہ تمہارے اوپر چھا جائے گا۔ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، جس میں انسان صبح کو مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان ماحول سے پہلے اپنے اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے فتنوں سے ڈرایا، وارننگ دی، اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ جب فتنہ آئے تو ان فتنوں کے آنے کے وقت ایک مسلمان کیا کرے، کس طرح اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے۔ دیکھیے یہ اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے کہ ہم اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ایک دن اس دنیا کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس دنیا کی ساری حرکات، اس دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز تھم جائے گی اور یہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، جسے ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کا حتمی اور یقینی علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کی علامتیں بتلائی گئی، اس کی نشانیاں بتلائی گئی، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دن قیامت آئے گی، اگلے سال قیامت آئے گی، کہ سال کے اس دن قیامت آئے گی، تو وہ آدمی جھوٹا اور مکار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس بات کا حتمی اور یقینی علم کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کس دن اور کب آئے گی۔ ہاں یہ ضرور بتلایا گیا کہ قیامت کی علامتیں یہ ہیں، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، اور قیامت کی علامتیں جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ اور اس بات کو، اس مسئلے کو قرآن و سنت میں بڑی شرح و بست کے ساتھ بیان کیا گیا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت کی علامتیں یہ اور یہ اور یہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ میرے صحابہ تم یہ سن رکھو اور یہ یاد رکھو کہ جب تک 10 علامتیں اور 10 نشانیاں نہ ظاہر ہو جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ان 10 نشانیوں کو آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ یہ اور یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد تب قیامت برپا ہوگی، تب دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی۔ اس میں آپ نے 10 نشانیوں میں یہ گنایا کہ قیامت کے علامت میں سے یہ ہے، قیامت برپا ہونے سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی اس میں سے یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جس عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا آسمان پر، وہ دوبارہ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ دجال جو لوگوں کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہوگا، اس دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں جگہ جگہ 3 خسفے پیدا ہوں گے، زمین دھسا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی علامتیں گنائی گئی، اور پیارے رسول نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ سورج یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سورج یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ سن رکھو کہ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ نے اس وقت تک توبہ کی مہلت ہمیں دے رکھی ہے جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔
اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ قیامت کی علامتیں گنائی گئی اور اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں. علماء نے اپنی کتابوں میں اس مضمون کو بیان کیا، اس کو اکٹھا کیا تاکہ لوگ قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے اس میں یہ فتنہ بھی ہوگا کہ لوگ ان علامتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کریں گے، ان علامتوں کا غلط مفہوم بیان کریں گے. جب علامتوں کا ذکر کیا گیا، جب قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا، تو اس میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی، بڑی علامتیں، بڑی علامتوں میں سے یہ بھی بیان کی گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے، عیسیٰ ابن مریم جو اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے اس دنیا میں مہدی نامی ایک شخص ظاہر ہوں گے، مہدی نامی ایک شخص ظاہر ہوں گے. اور بات آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ نشانیاں جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں اس میں سے کوئی بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ ساری نشانیاں ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی. اور جب یہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن بڑی نشانیوں کا میں نے تذکرہ کیا یا بھی کروں گا، جو نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو وہ ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، اس میں پھر مہلت نہیں ہوگی. یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یہ ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، پے در پے ظاہر ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ جب ایک یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس میں پھر مہلت دی جائے گی، بلکہ پھر مہلت ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک ہار کی طرح ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار، موتیوں کا یہ ہار ہوتا ہے، فَيُقْطَعُ السِّلْكُ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. جب موتیوں کا ہار کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ موتیاں پے در پے گرنے لگتی ہیں زمین پر. تو ویسے ہی جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. جب ایک علامت ظاہر ہوگی اس کے بعد ابھی انسان سنبھلنا چاہے گا، سنبھلے گا نہیں، دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو یہ نشانی جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ یہ قیامت بڑی قریب ہے، یہ قیامت بڑی قریب ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ تو کفار ہیں جو اس کو دور سمجھتے ہیں. یہ کفار یہ سوچتے کہ قیامت کا قائم ہونا یہ ممکن نہیں ہے. وہ دور صرف نہیں بلکہ وہ یہ سوچتے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی. ہمارا یہ جسم چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک دن یہ سانسیں تھم جائے گی، زندگی فنا ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن مسلمان ونراہ قریبا، ہم اسے قریب سمجھتے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہ یہ ساری نشانیاں ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی اور پھر یہ دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی. تو جس بات کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سے ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دجال اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے اس دنیا میں ایک بندہ ظاہر ہوگا جس کا نام حدیث میں مہدی بتلایا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی پیشن گوئی کی. اگر آج کے زمانے میں، آج 2024 میں، آج سے 20 سال پہلے ایک بندہ ظاہر ہوتا ہے اور 20 سال پہلے وہ بندہ ظاہر ہو کر وہ بھی بندہ ظاہر ہوتا ہے سرزمین عرب پر نہیں ظاہر ہوتا بلکہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے قریب کے ممالک میں وہ بندہ ظاہر ہوتا ہے، بنارس میں، بہار میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ مہدی ہے جس کے بارے میں حدیث میں فرمان جاری کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نبی نے پیشن گوئی کی یہ تھی کہ قرب قیامت مہدی ظاہر ہوں گے. تو وہ آدمی، آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ آدمی پکا جھوٹا اور کذاب ہے. اور یہ جتنی علامتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس بندے کے متعلق، وہ ساری علامتیں صحیح حدیث سے ثابت ہوگی. اور ان علامتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں محفوظ کر کے، اور جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے تو آپ ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو اس کے اوپر منطبق کریں، اس کے اوپر فٹ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ مہدی منتظر ہے، وہ مہدی ہے جس کا حدیث میں، جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، وہ مہدی ہے جس کے بارے میں حدیث میں پیشن گوئی کی گئی تھی، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ آدمی جھوٹا اور کذاب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے کسی بارے میں امت کو ایسے ہی ہشکولے کھاتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے بڑی شرح و بست سے بیان کیا ہے کہ اگر قیامت کے قریب مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ مہدی کیسے ہوں گے، کون ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متعدد احادیث کے اندر اس بارے میں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، میرے صحابہ یہ یقین رکھو
کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یوافق اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی. میرے صحابہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک ایسا بندہ ظاہر ہو جو عرب کی کمان اس کے ہاتھ میں آ جائے گی, عرب کا خلیفہ بن جائے گا, اور اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے ابا کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا. یعنی یہ دو بڑی علامتیں اس بندے کی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ اس آدمی کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا, وہ آدمی کا نام محمد ہوگا. یعنی جس مہدی کی پیشنگوئی کی گئی تھی اس مہدی کا نام احمد یا محمد ہوگا. نبی کا نام جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, دو نام بیان کیا گیا, احمد یا محمد. تو اس آدمی کا نام جو مہدی قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوں گے, ان کا نام احمد یا محمد ہوگا, اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کا والد کا نام عبداللہ تھا. تو اس آدمی کی علامت یہ ہوگی کہ ان کا نام احمد ہوگا یا محمد ہوگا, اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا. یہ پہلی علامت کہ ان کا نام محمد اور ان کے ابا کا نام عبداللہ. اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ وہ آدمی کہاں سے ظاہر ہوں گے. جو جس مہدی کے وجود کی پیشنگوئی کی گئی کہ یہ قیامت کے قریب عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے, وہ آدمی کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ وہ بنارس سے ظاہر ہوں گے, بہار سے ظاہر ہوں گے, وہ آدمی پنجاب سے ظاہر ہوں گے, کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت حدیث میں کی. آپ نے کہا کہ صحیح حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یقتتل عندکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ. آپ نے کہا کہ قیامت کے قریب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا منظر ہوگا کہ کعبہ کے قریب تین بندہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے, کلہم ابن خلیفہ, اور تینوں وہ آدمی لڑنے والے یہ تینوں خلیفہ کی اولاد ہوں گے, تو یعنی تینوں حاکم وقت کے گھرانے سے ہوں گے, تینوں آپس میں لڑ رہے ہوں گے ایک خزانے کے لیے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ خزانہ کعبہ کے قریب ہوگا. ثم لا يصير الى واحد منهم, لیکن ان تینوں میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ نہیں ملے گا. اس کے بعد کہتے ہیں حتی تطلع الآیات ثم تطلع الآیات السود من قبل المشرق. پھر اس کے بعد کالا سیاہ جھنڈوں کے ساتھ مشرق کی طرف سے لوگ ظاہر ہوں گے, سیاہ جھنڈوں کے ساتھ, کالے جھنڈوں کے ساتھ. اور یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ سیاہ جھنڈا ان مجوسیوں کی علامت نہیں ہوگی جو آج ہے, ان مجوسیوں کی اور ان سنت کے مخالفین کی علامت نہیں ہوگی جو آج ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سنت کے علمبردار ہوں گے, سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے. وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے, ان کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈے ہوں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس مہدی المنتظر, جس مہدی کا انتظار کیا جا رہا ہے, ان کی تائید کریں گے. اور یہ آئیں گے اور جو لوگ باطل پرست ہوں گے, جو لڑ رہے ہوں گے, ان سے یہ سخت قسم سے قتال کریں گے. فَيُقَاتِلُونَكُمْ قَتْلًا, اس طرح قتال کریں گے کہ اس طرح تم سے قتال اب تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَبَايِعُوهُ, اگر تم ایسا دیکھو تو ان سے ہاتھ پر بیعت کر لو. وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ, اگر برف پر لڑک کر تمہیں آنا پڑے تب بھی تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. فَإِنَّهُ مَهْدِيَ الْمُنْتَظَرُ, کیونکہ یہ مہدی ہوں گے. دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہے کہ وہ آدمی جو ظاہر ہوں گے, وہ آدمی ظاہر ہوں گے مشرق کی طرف سے. اور یہ بات نبی نے اس وقت کہی تھی جب آپ مدینے میں تھے. مدینہ کا مشرق کیا ہے؟ مدینہ کا مشرق یہ آپ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ مدینہ کے مشرق سے مراد یا تو یہ کہ مدینہ کا مشرق مراد ہے. آپ نے مدینے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی, یعنی آپ کی طرف سے جو مشرق ہے اس طرف سے یہ لشکر آئے گا اور اس طرف سے مہدی آئیں گے. یہ آپ کی مراد یہ ہے کہ جو مدینہ سے مشرقی طرف ہے, مشرقی جہہ ہے, مشرقی سمت ہے, اس طرف سے لوگ آئیں گے, اور وہ بھی مدینہ کے قرب و جوار کی جو جگہیں ہیں, نجد, عراق وغیرہ, وہاں سے آئیں گے. اور وہاں سے یہ لشکر ظاہر ہوگا اور وہاں سے مہدی آئیں گے. وہ آئیں گے جب, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کہاں سے آئیں گے. وہ ہندوستان, پنجاب, بنارس, بہار یہاں سے نہیں آ سکتے, بلکہ وہ آئیں گے عرب سے, اور مدینہ کے مشرقی جانب سے وہ آئیں گے اور پھر مکہ میں آئیں گے. اور جب لوگ آئیں, جب وہ آئیں گے, جب وہ ظاہر ہوں گے تو لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے. یہ بھی علامت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک کیسے چرچا ہوگا کہ یہ مہدی ہے. یہ ایک ایک بات آپ یاد رکھیں. اگر کوئی آج آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے تو یہ اس کی بات جھوٹی ہے اور اس کے کذاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی.
کہ مدینہ کے مشرق سے وہ بندہ نکلنے کا حدیث میں وعدہ کیا گیا اور بتلایا گیا، اور وہ ایسے ہی نہیں آئے گا، بلکہ جب آئے گا تو سارے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور دوسرے حدیث میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ اس کے بعد وہ چھپتے ہوئے جا کے خانہ کعبہ میں چلے جائیں گے، اور خانہ کعبہ میں جب جائیں گے تو ان کا پیچھا کرتے کرتے لوگ خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس حدیث اس کی بھی دلیل سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی، اور یہ ساری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری حدیثیں قابل حجت ہے، جس کو کم از کم علامہ البانی نے حسن یا صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات آپ بڑا گھبراتے ہوئے آپ اٹھتے ہیں، گھبراتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس طرح کبھی گھبراتے ہوئے تو نہیں اٹھتے، جس طرح آج کی رات آپ گھبراتے ہوئے اٹھ رہے، اس طرح آپ گھبراتے ہوئے کبھی نہیں اٹھتے، کیا معاملہ ہے؟ پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک قریشی ہے، میرے اپنے خاندان کا ہے، میرا اپنا ہم نام ہے، میں اسے دیکھتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے جا کر خانہ کعبہ میں چھپ جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ تک لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کے جان کے در پہ ہیں۔ اس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے لوگ خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوگا اور جتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، یہ بھی مہدی ہونے کی بڑی علامت اور بڑی دلیل ہے۔ کہا کہ جتنے لوگ اس کے جان کے در پہ ہوں گے، جتنے لوگ اس کی جان کے پیچھے ہوں گے، سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام بیدا میں دھسا دے گا زمین میں۔ ان سارے لوگوں کو جو حقیقی مہدی ہوں گے، اس مہدی کے پیچھے لوگ پڑے ہوں گے، اس کی جان کے پیچھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنا کام کاج کے لیے مارکیٹ میں نکلے ہوئے، کام کاج کے لیے روڈ پہ ہیں، اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگ اپنی ضروریات کے لیے باہر ہیں، جو لوگ ایسے ہی باہر ہیں، ان کا اس لشکر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیارے رسول نے کہا فَيُخْسَفُ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ، اول سے لے کر آخر تک سب کو دھسا دیا جائے گا۔ فَيُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن ان کے نیتوں کے حساب سے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ پیش آئے گا اور لوگ اپنی آنکھ سے یہ دیکھیں گے، یہ مشاہدہ کر لیں گے کہ ایک آدمی ہے جس کو بچانے کے لیے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جا رہا ہے، اگلے دن سے ان کا چرچا ہو جائے گا، اور پھر ان کا چرچا ایسا چرچا ہوگا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر جماعت در جماعت، وفد در وفد، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ اور یہ بڑی دلیل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خلیفہ، یہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، یہ خلیفہ ہوں گے، اور یہ ایک عام انسان ہوں گے۔ یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ ایک عام انسان ہوں گے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ خود سے کھڑے ہو کر دعویٰ نہیں کریں گے، وہ سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیں گے کہ وہ مہدی ہیں، بلکہ لوگ ان کی علامتوں سے انہیں پہچانیں گے۔ وہ لوگوں کو اپنے باطل افکار و نظریات کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ خانہ کعبہ میں لوگ ان کی شخصیت کو دیکھ کر، ان کے سراپے کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ اور پھر لوگ جب یہ دیکھ لیں گے کہ ان کے بچاؤ میں، ان کی حفاظت کے لیے پوری جماعت کو دھسا دیا گیا زمین میں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب خانہ کعبہ کے قریب جائیں گے لوگ اور اس کے بعد ان کی حفاظت کے لیے دھسا دیا جائے گا، پھر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگیں گے۔ اور یہ ایک عام انسان ہوں گے جو خود دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یہ عام انسان ہوں گے، لیکن اللہ جب ان سے کام لینا چاہے گا تو ایک رات کے اندر ان کی اصلاح کر دے گا۔ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ اس کے بعد یہ اس دنیا میں وہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال کم و بیش اس دنیا میں رہیں گے۔ اس دنیا میں ان کے ٹھہرنے کی مدت 5 سال یا 7 سال یا 9 سال ہوگی۔ تو یہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال رہیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اور انہی کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھیے ان کی علامت کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، یہ لوگوں کو عصر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے تعال صلی بینا. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں، آپ خود نماز پڑھائیے. پیارے رسول نے کہا کہ یہ اس امت کے لیے شرف کی بات ہوگی، یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھے، عیسیٰ ابن مریم اس امت کے ایک عام فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بھی علامت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے، وہ دین کی تبلیغ میں اور دین کے کام میں لگیں گے. اور وہ وقت ہوگا جب زبردست قسم کی خوشحالی امت کے اوپر ہوگی. مال اتنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ مال بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کریں گے، لوگوں میں دیں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ دیں گے. تعظم الماشیہ، یہ امت اتنی زیادہ ہوگی، جو چوپائے ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، امت کی آبادی بھی بہت ہوگی. اور جب تک وہ اس دنیا میں رہیں گے خوشحالی زبردست ہوگی. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی خیر و بھلائی نہیں رہے گی. اس کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی خیر و بھلائی نہیں رہے گی، بلکہ ہر طرف شر اور مصیبت ہوگی، ہر طرف صرف شر اور مصیبت رہے گی. یہ مہدی کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور جو صحیح حدیث میں بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحیح حدیث میں ان کی متعدد علامات کا ذکر کیا، جس میں سے میں نے کوشش یہ کی کہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ قیامت کے قریب جس مہدی کی پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو وہ سرزمین عرب میں ظاہر ہوں گے. ان کا نام نبی کے نام پر ہوگا. وہ ایسے زمانے میں ظاہر ہوں گے. میری بات کا دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ ایسے زمانے میں ظاہر ہوں گے جس زمانے میں سخت قتل و خریزی ہوگی، ظلم و طغیان ہوگا، فساد ہوگا. لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کے بعد معاملہ ویسے ہی پلٹ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ زمین فتنہ و فساد کی آماجگاہ رہی ہوگی، ویسے یہ زمین عدل و انصاف والی بن جائے گی. اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا کہ یہ ظاہر کہاں سے ہوں گے، کیسے ظاہر ہوں گے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہیں. اس کے بعد یہ اس زمین پر کتنے سال رہیں گے، 5 سال، 7 سال یا 9 سال. 9 سال سے زیادہ نہیں رہیں گے. اور ان کا زمانہ کیسا ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کام کس طرح لے گا. یہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول انہی کے زمانے میں ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کی. ان باتوں موٹی موٹی باتوں کو آپ یاد رکھیں. اور اس کے بعد ان باتوں کے نتیجے میں اگر کوئی آدمی آپ سے یا ہم سے یا کسی بھی نوجوان سے آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ مہدی ہے جس کو اللہ بھیجے گا قرب قیامت، اور وہ قیامت کی علامت ٹھہرے گا، تو آپ اس کے منہ پر یہ کہہ سکتے ان علامتوں کے روشنی میں، ان حدیث کے روشنی میں، کہ وہ آدمی کذاب ہے، مکار ہے اور جھوٹا ہے. اس لیے کہ اس کے اوپر یہ علامتیں نہیں فٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ علامتیں منطبق نہیں ہو رہی ہے کہ نبی کے نام والا نام ہو، وہ سرزمین عرب سے نکلا ہوا ہو. اس لیے کہ آپ یہ بھی سن رکھیں کہ بہت سارے ایسے جھوٹے اور کذاب برابر پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے. چاہے وہ سرزمین عرب ہو یا آپ کی اپنی سرزمین ہو، بہت سارے جھوٹے اور مکار پیدا ہوتے رہے جو اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور ان سارے لوگوں کی پول پٹی علماء کھولتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث، یہ قرآن، یہ جب تک علماء بیان کرنے والے ہیں موجود ہیں، وہ آپ کو صحیح چیزوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے. اس لیے گزارش آخری یہ کہ آپ، خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ صرف سوشل میڈیا کو ہی دین کا مرجع و مصدر نہ سمجھیں. یوٹیوب پر اچھے علماء کی تقریریں موجود ہیں، آپ سنیں، استفادہ کریں، لیکن علماء کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ ان علماء سے جڑیں جو علماء مستند ہیں، ان علماء سے جڑیں جو علماء قرآن و سنت کے علم بردار ہیں، ان علماء سے جڑیں جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 10 سال 20 سال صرف کیا ہے. صرف یوٹیوبر کو اپنا علماء اور اپنا رہبر اور رہنما نہ سمجھے. بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مس گائیڈ کر دیں،
بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مس گائڈ کر دیں، بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی غلط رہنمائی کر دیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ویب سائٹ پر پہنچ جائیں، آپ غلط عالم کی تقریر کو صحیح سمجھ کر سننے لگیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، آنکھ کھول کے رکھیں، جو باتیں سنیں ان باتوں کی تصدیق جو علماء آپ کے گرد و پیش میں، ان سے بھی رابطہ رکھیں، ان سے بھی رابطہ رکھیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ یہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں وہ باتیں سننے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ باراللہ ہم نے جو بھی باتیں کہی، جو بھی باتیں سنی، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا، آخرت کی فکر کرنے والا بنا، قیامت کی تیاری کرنے والا بنا۔ باراللہ تو ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔